السلام علیکم. سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان سے محمد طاہر بھٹا اور انگلش ڈپارٹمنٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فرسٹ ایئر انگلش راؤنڈ 4 کا ٹیسٹ نمبر 5. تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹو پارٹ ڈسکس کرتے ہیں. آبجیکٹو پورشن میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سینونیمز والا پورشن ہے. فرسٹ آبجیکٹو ہے ہی ایگزامنڈ اٹ ود دی ایئر آف اے کانسر، اور آپشنس دیے ہوئے ہیں بائر، کرٹک، گارڈنر اور میوزیشین. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے میوزیشین. ویسے آپ ذہن میں رکھیں یہ جو ورڈ ہے کانسر، اس کے میننگ میں کسی بھی فیلڈ کے اندر اسپیشلی آرٹس کے جو فیلڈ ہیں ان کا جو ایکسپرٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایکسپرٹ میوزیشین، ایکسپرٹ آرٹسٹ. تو یہاں پر چونکہ قریب ترین لفظ ہمارے پاس میوزیشین ہے اور سینس بھی یہی بنتی ہے کانٹیکس کے اعتبار سے، تو ہم یہی ورڈ سلیکٹ کریں گے. نیکسٹ آبجیکٹو، مولوی ابوال's وائس واز ریزوننٹ، اور ریزوننٹ کا میننگ آپ جانتے ہیں گونجتی ہوئی آواز، گونجدار آواز. تو نوائزی، سلو، وائلنٹ، وائبرنٹ. تو کریکٹ آپشن ہوا وائبرنٹ. اور تھرڈ کوشچن، تھرڈ آبجیکٹو، وازک از بیولڈرڈ. بیولڈرڈ کے لیے جو آپشنس دیے ہوئے ہیں اسٹونشڈ، ہیپی، اینگری اور ڈس اپوائنٹڈ. تو کریکٹ آپشن بنے گا اسٹونشڈ، حیرت زدہ، حیرت میں ڈوبا، تو اسٹونشڈ. ڈس اپوائنٹڈ اس آپشنس کے اندر جو لفظ ہے اس کا مطلب مایوس ہوا کرتا ہے، اور باقی جو ورڈز ہیں کوائٹ فیملیئر، ہیپی، خوش، اینگری، ناراض، غصے میں ہونے کے مطلب میں ہوا کرتا ہے. نیکسٹ آبجیکٹو ہے ہی alighted فرام ہائی ہیون، اور پوئم ہے یہ آپ کی ہی کیم ٹو نو ہمسیلف، وہاں سے یہ لائن لی گئی ہے. اور alight کا مطلب اترنا، نازل ہونا، نیچے آنا. تو گیون آپشنس میں fell، belonged، ascended اور descended. تو کریکٹ آپشن ہوا descended، جس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہوا، نیچے آیا. ہاں جی، ففتھ آبجیکٹو، اس میں کریکٹ فارم آف ورب کی اپلیکیشن ہے. تو اے ڈراؤننگ مین ڈیش ایٹ اے اسٹرا، کیچ، کیچز، کاٹ، ول کیچ. آپ جانتے ہیں یہ ایک پروورب ہے، اور پرووربس چونکہ ایک جنرل ریئلٹی یا یونیورسل ٹروتھ کو بیان کیا کرتے ہیں، اور جنرل ریئلٹی اور یونیورسل ٹروتھ کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوا کرتا ہے. اور ڈراؤننگ مین سنگولر ہے تو اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ بھی ہو جائے گا. تو لہٰذا کریکٹ آپشن بنے گا کیچز. اے ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا. نیکسٹ آبجیکٹو نمبر 6، ہی ورکڈ ہارڈ سو دیٹ ہی ڈیش پاس دی ایگزام. شوڈ، would، may، might. سو دیٹ کے بعد آپ may یا might استعمال کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ٹینس preceding it. تو یہاں پر جو preceding ٹینس ہے وہ ہے worked یعنی past tense. تو لہٰذا اس کے بعد ہم past فارم استعمال کریں گے، might استعمال کریں گے. he worked hard so that he might pass the exam. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں سبجیکٹ پورشن کی طرف. تو سبجیکٹ پورشن میں سب سے پہلے شارٹ کوشچن آنسرز کا پورشن ہے، اور فرسٹ شارٹ کوشچن ہے ڈسکرائب مولوی ابوال's اپیئرنس، گاڈ بی پریزڈ. جو لیسن ہے آپ کا احمد ندیم قاسمی کا، تو وہ اس میں سے یہ کوشچن ہے. اور دیکھیں کہ اس کی مولوی ابوال کی اپیئرنس ہم نے بتانی ہے. تو پاسبل آنسر اس کا Molvi Abul had slightly bulging eyes. On his fingers he wore silver rings with large turquoise stones.
On his head, he wore a light brown turban known as Mashhadi Lungi. He always carried a walking stick. For his hair, he used fragrant oil. Next short question number 2. Why did people come out on the mall? اور یہ لیسن ہے آپ کا اوور کوٹ, وہاں سے یہ کوشچن ہے. اور پاسبل آنسر, people came out on the mall to join the gaiety of the streets. They amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars, each according to his means. Some of them were enjoying walk along the mall. Next short question number 3. Why are the noble deeds always a great joy for the author? یہ آپ کا لاسٹ لیسن ہے بک 1 کا, اس میں سے ہے. اور جو پاسبل آنسر, noble deeds are always a great joy for the author. It is because on the one hand they remove suffering from society, on the other they provide spiritual satisfaction and a sense of being a good example for one's children. Next short question. What is meant by a man of words and not of deeds? The poem A Man of Words and Not of Deeds means that a man who always talks and boasts and is not involved in any deed is like a garden full of weeds. Once it is grown, it further aggravates the situation like snow in winter. Life passes through different phases and ultimately comes to an end. Next short question number 5. What are the things that keep a person alive? اور یہ آپ کی پوئم میں سے ہے, whose title is The Delight Song. Possible answer, the good relation of man with the earth and the atmosphere keeps him alive and active. The man who has good relations with beauty, living things, nature, the atmosphere and the natural phenomena is vivacious and full of life. Question number 3. Write a letter to your sister congratulating her on success in exams. اور اس کے ساتھ آپشن ہے, write an application to the principal of your college for issuance of a character certificate. ایکسپلینیشن کے لیے لائنز ہیں کوشچن نمبر 4 میں. ایکسپلین دا فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اور لائنز ہیں, ہی کنٹینیوز quick and dull in his clear images. I continue slow and sharp in my broken images. He in a new confusion of his understanding. I in a new understanding of my confusion. اب جانتے ہیں یہ آپ کی جو لاسٹ پوئم ہے ان بروکن امیجز, اس کی کنکلوڈنگ لائنز ہیں, اس کو آپ پراپرلی ایکسپلین کریں گے. اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی آپ نے دینا ہے تاکہ آپ صحیح مارکس گین کر سکیں پیپر کے اندر. جی اسٹوڈنٹس, کوشچن نمبر 6 ہے, یوز دا فالوئنگ پیئر آف ورڈز ان یور اون سینٹینسز. فرسٹ پیئر پرسیکیوٹ, اس کا جو میننگ ہے ہریس اور انوائے سم ون پرسسٹنٹلی, کہ کسی کو آپ لگاتار ہراساں کرتے رہتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں. اور سبجیکٹ سم ون ٹو ہاسٹیلیٹی اینڈ ال ٹیمپرامنٹ, یا کسی کو اپنی بد مزاجی, بغض وغیرہ کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں پرسیکیوٹ. پاسبل سینٹینس, دا فالوورز آف دی اپوزیشن پارٹی ور پرسیکیوٹیڈ بائی دی اتھارٹیز. اور نیکسٹ ورڈ ہے پروسیکیوٹ, conduct legal proceedings against a person or organization, کسی پرسن ادارے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا, قانونی چارہ جوئی کرنا. prosecute, they were prosecuted for obstructing the highway. obstruct آپ جانتے ہیں رکاوٹ ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہائی وے پر جب رکاوٹ ڈال دی گئی تو ان کے اوپر مقدمہ چلا دیا گیا کہ ہائی وے بند کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. اور سیکنڈ پیئر اسٹیچو, فرسٹ ورڈ ہے a carved or cast figure of a person or animal, especially one that is life size or large. تو یہ جو مجسمہ انسانوں کا یا جانوروں کا بنا لیا جاتا ہے اس کے لیے اسٹیچو کا ورڈ ہے. Some statues of Buddha were carved on the high mountains.
کہ بدھ مت کا جو بانی مہاتما بدھا اس کا ذکر ہے کہ اس کے مجسمے بلند پہاڑوں پر بنائے گئے، اور اسٹیچیوٹ قانون وغیرہ کے مطلب میں، آئین کے وغیرہ کے مطلب میں ریٹن لا پاسڈ بائی اے لیجسلیٹو باڈی، کہ قانون ساز ادارے کی طرف سے منظور شدہ تحریری قانون. دی اپوائنٹمنٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دا اسٹیچیوٹس آف دی یونیورسٹی. تھرڈ پیئر، فرسٹ ورڈ ہے ٹیمپریری، لاسٹنگ فار اونلی اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، وہ عارضی جو چیز تھوڑی محدود وقت کے لیے رہے، ناٹ پرماننٹ. پاسبل سینٹینس، ہی از ان ایمپلائڈ ناؤ ڈیز ایز ہز جاب واز ٹیمپریری، اور ٹیمپرل ریلیٹنگ ٹو ورڈلی ایز اپوز ٹو اسپریچول افیئرس. تو دو میننگ ہے اسٹوڈنٹس اس کے اندر. ایک تو یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی، روحانی سے ہٹ کر دنیاوی، اور ریلیٹنگ ٹو ٹائم یا پھر وقت، زمانے سے متعلق. زمان اردو میں ہم جیسے لفظ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں زمان و مکان، تو اس کے اندر جو زمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے جو متعلق ہے وہ ٹیمپرل ہے. تو اسٹوڈنٹس دو پاسبل سینٹینسز دو ڈفرینٹ میننگ کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. نن آف دا ریویلڈ ریلیجنس پروموٹس ٹیمپرل گینز اونلی. کوئی بھی الہامی مذہب ایسا نہیں ہے جو صرف اور صرف دنیاوی مادی فوائد کو پروموٹ کرتا ہو، ان کو پروان چڑھاتا ہو. اور دوسرا جو زمانی کے سینس سے ہے ٹیمپرل، the spatial and temporal dimensions of human existence have some complexities. انسانی وجود کے جو زمانی اور مکانی پہلو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں. فورتھ پیئر، فرسٹ ورڈ ہے یارن، YARN، spun thread used for knitting, weaving اور sewing، کہ بننے کے لیے یا سلائی کے لیے جو ایک بنا ہوا دھاگا ہے اس کے لیے یارن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دیر ور اے لاٹ آف ہینکس آف پیل اینڈ گرین یارن، زرد اور سبز دھاگے کے کئی گوٹے ہینکس موجود تھے. یرن دوسرا ورڈ ہے YEARN، یرن، اور ہیو انٹینس لانگنگ فار سم تھنگ، شدید خواہش رکھنا. The mother yearned for a glimpse of her lost child، کہ ماں کو اپنے گمشدہ بچے کی جھلک کی شدید خواہش تھی. جی اسٹوڈنٹس کوشچن نمبر 7 ہے ٹرانسلیشن کا. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج انٹو اردو، اور ٹرانسلیشن کا یہ پیسج آپ کے سامنے ہے، آپ کی بکس میں بھی ہے، پیپر پر بھی دیا ہوا ہے. اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں بول دیتا ہوں. جیسے جیسے شام پھیلتی گئی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. سردی ایسی تھی جو لوگوں کو عیش میں آرام ڈھونڈنے پر اکساتی تھی. ایسے موقعوں پر صرف شوقین مزاج لوگ ہی گھروں سے نہیں نکلتے، بلکہ وہ لوگ بھی جو عموماً تنہائی کی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں گلیوں کی مسرتوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل آئے تھے. لہٰذا لوگ مال روڈ پر جمع ہو گئے تھے، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے وسائل کے مطابق مختلف قسم کے ہوٹل، ریسٹوران، کیفے اور سنیک بار سے محظوظ ہو رہا تھا. وہ جو اندر کی لذتوں سے کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، باہر سے ہی رنگا رنگ روشنیوں اور چمکتے دمکتے اشتہارات کو دیکھ کر ہی مطمئن تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے سن لیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ نے جو اس کو اٹیمپٹ کیا اس کو بھی ایویلیویٹ کر لیا ہوگا. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ.